ختم نبوت زندہ باد۔ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، اس دنیا میں ہمیں کوئی نعمت نہ ملے، ایک پھٹی کوڑی بھی نہ ملے، لیکن ایمان سلامت رہ جائے، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے ہماری۔ صحت سے بڑی کامیابی، دولت سے بڑی کامیابی، تعلیم سے بڑی کامیابی، شہرت سے بڑی کامیابی، نوکری سے بڑی کامیابی، تجارت سے بڑی کامیابی، زراعت سے بڑی کامیابی، زمینداری سے بڑی کامیابی، کوئی چیز دنیا کی نہ ملے مگر ایمان سلامت لے گئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے ہوش کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، عقیدے کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس قسم کی مجلسیں منعقد کرنی پڑیں گی، اور اس میں علماء امت سے اپنے عقیدوں کو جاننا پڑے گا، اور جو لوگ بدعقیدہ ہیں ان کو پہچاننا پڑے گا۔ جب ہم پہچان لیں گے تو ہم کسی کے اس میں نہیں آئیں گے۔ آدمی نہیں جانتا ہے نا، تب جا کر کے اس کو دھوکہ ہوتا ہے۔ جانتا ہے تو دھوکہ نہیں ہوتا، وہ فوراً کہے گا کیا بات بول رہے ہو جی، بالکل غلط ہے، میں نہیں مانتا ایسی باتیں، بالکل نہیں قبول کرے گا۔ ہر صوفیزم کے خلاف نہیں ہے، ہم اس صوفیزم کے خلاف ہے، اس صوفیزم کے خلاف ہے۔ یہ صوفیزم نہیں ہے، کفر ہے۔ یہ صوفیزم نہیں ہے، شرک ہے۔ یہ صوفیزم نہیں ہے، گمراہی ہے۔ یہ صوفیزم نہیں ہے، دین سے غداری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے، اللہ کے ساتھ دغا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کتنی اور باتیں ہوں گی سوچو آپ، پورے ایسی ہے۔ میں نے آپ کو 7 باتیں بتائی ہیں، آپ یہ 7 باتیں یاد رکھ لو۔ یہی سمجھانے کے لیے میرے بھائیوں آج کی یہ پہلی نشست رکھی گئی، اور یہی بتلانے کے لیے کل شام تک کی پوری مجلسیں رکھی گئی۔ کل فجر سے لے کے عشاء تک جتنے پروگرام ہیں ان سارے پروگراموں میں یہی بتایا جائے گا کہ سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، خود کو مسلمان کہنے کے بعد راشن کارڈ میں مسلمان، آدھار کارڈ میں مسلمان، پین کارڈ میں مسلمان اور پاسپورٹ میں مسلمان، سب جگہ مسلمان لکھے جانے کے باوجود وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ہماری نجات کا مدار ایمان ہے، اسی لیے صحابہ نے جان دینا گوارا کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت بلال سے مشرکین مکہ کیا مانگتے تھے؟ مال، دولت، پیسہ، جائیداد، زر، زمین، کیا مانگتے تھے؟ کچھ نہیں، محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ سوشل میڈیا کو ذریعہ بنا کر اپنے باطل عقائد اور باطل نظریات کو لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ تو فتنہ انکار حدیث میں 2 قسم کے فتنے ہیں۔ ایک وہ فتنہ ہے جو کھلم کھلا حدیث کا انکار کر دیتا، اور ایک وہ فتنہ ہے جو کھلم کھلا تو حدیث کا انکار نہیں کرتا، کسی درجے میں حدیث کو قبول کرتا ہے، کسی درجے میں حدیث کا انکار کر دیتا ہے، جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا۔ اور دوسرا جو فرقہ ہے، دوسرا جو فتنہ ہے، وہ کھلم کھلا حدیث کا انکار کر دینے والا فتنہ ہے۔ وہ فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ کہلاتا ہے، اور یہ لوگ، یہ نام تو ہم دیے ان کو، لیکن انہوں نے اپنا ایک بہت ہی اچھا نام، اچھا ٹائٹل اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کیا نام ہے؟ اہل قرآن۔ منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ اہل قرآن۔ یہ وہی بدری صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وہی بدری صحابہ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ کیا قیمت ہے ان صحابہ کی؟ آج تمہاری، میری، تمہارے بچوں کی، میرے بچوں کی، تمہارے ماں باپ کی، میرے ماں باپ کی کیا حیثیت ہے؟
حیثیت تو ان کی ہے جن کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، حیثیت تو ان کی ہے جن کے لیے نبی بلک بلک کے دعائیں کر رہا ہے۔ 700 حفاظ قرآن مجید نے، حفاظ اکرام نے جام شہادت نوش کر لیا، 70 بدری صحابہ شہید ہو گئے۔ کس مسئلے کو لے کر؟ زمین کے، جائیداد کے، مال کے، دولت کے، خزانوں کے، دکان کے، مکان کے، کس مسئلے کو لے کر اتنی بڑی شہادت صحابہ اکرام نے پیش کی؟ ایک بات کو لے کر کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ آخری نبی ہیں۔ صحابہ نے 1200 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بعد میں آنے والوں کو یہ پیغام دیا۔ سنو پیغام کیا ہے، کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، آپ کے بعد قیامت تک اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، قرآن کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی، اور آپ کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، صحابہ نے 2 پیغام دیے ہیں، 1200 جانوں کا نذرانہ دے کر 2 پیغام ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ وہ 2 پیغام کیا ہے؟ وہ 2 پیغام میں سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اے لوگو، حضور کے بعد ہم کسی کو نبی ماننے تیار نہیں ہے، کسی کو ہم نبی ماننے تیار نہیں۔ نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پر قیامت تک کے لیے سجایا ہے۔ جو علماء آپ کے قریب ہیں، جو مستند علماء ہیں، جو اہل حق علماء ہیں، ان پہ آپ اعتماد کیجئے۔ اگر آپ ان پہ اعتماد کریں گے پھر انٹرنیٹ پہ اعتماد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو اہل حق علماء پر، جو مستند علماء پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، وہ انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اور چلتے چلتے زبردست بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی ایک کتاب ہے خادم خاتم النبیین، خود چند بسویشور کی لکھی ہوئی ہے، اس میں تو حد ہو گئی۔ کیا مہدی بول دیے، عیسیٰ بول دیے، نبیوں کا سردار بول دیے، خاتم النبیین بول دیے، اور اپنے آپ کو اللہ بھی بول دیے۔ خطرناک، بہت آگے چلے گئی بات۔ خادم خاتم النبیین میں لکھا ہوا ہے کہ چند بسویشور نے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ جیسے آج ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے یہ بولتے کیا ہوتا ہے جھوٹوں سے، کیوں کر رہے ہیں ختم نبوت کا کام، کیا ضروری ہے؟ ارے سنت صحابہ ہے یار، سنت صحابہ ہے، سنت رسول ہے، کنفرم فتنہ اللہ کے نبی کے دور کا یہی تو تھا، اس سے پہلے فتنے کہاں تھے؟ میرے بھائیوں، یہ پیغام یاد رکھو صحابہ کا، نہ قبول کریں گے، نہ برداشت کریں گے، نہ قبول کریں گے، نہ برداشت کریں گے، اور ہمارے اپنے علاقے میں اٹھنے والے فتنوں کے خلاف ان علماء اکرام کے ساتھ، ان مفتیان اکرام کے ساتھ، ان حفاظ اعظام کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ کون کون تیار ہے بتاؤ؟ پکا بولو، ہم لوگ، زبان سے بولو، ہم لوگ ختم نبوت کی محنت کریں گے، علماء اکرام کی سرپرستی میں۔ دیکھو اب آخری بات ہے، نوجوان بچوں سے گزارش ہے، بھئی یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، جو دل میں آیا میسیج نہ دیکھنا، نہ پڑھنا، نہ فارورڈ کرنا، بلکہ
اب کیا ہے، شیعہ لوگ بھی میسیجاں بھیج رہے ہیں، قادیانی بھی میسیجاں بھیج رہے ہیں، محمد علی انجینئر کے میسیج آ رہے ہیں، اور ادھر شکیلی تو استعمال نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ دوسرے فتنے جتنے سب بھیج رہے ہیں۔ اب حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جانچنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کیسا کریں گے؟ علماء سے پوچھنا، یہ میسیج میں فارورڈ کر سکتا کیا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ آپ کے محلے کے مولانا صاحب بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، اب بھیج سکتے تب بھیجنا، ورنہ ہو رہا کیا، جو دل میں آیا بھیج لے رہے ہیں، جو غلط ہے وہ بھی بھیج لے رہے ہیں، سب بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو بھیجے تو اتنا فائدہ ہوتا، نہیں بھیجے تو نقصان ہوتا، بلکہ اس میں ڈرایا جا رہا ہے، اب بچے بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے حالات کب تک رہیں گے؟ حدیثوں میں ہے کہ ایسی خوشحالی، ایسی فراوانی اور ایسی عیش، جو سکون، امن دنیا میں حضرت مہدی کے زمانے میں 7 سال تک، کتنے؟ 7 ایئرز تک، 5 سال بہت مزے کے رہیں گے، بہت سکون کے رہیں گے، بہت چین کے رہیں گے، امن کے رہیں گے۔ 6ویں سال سے پھر سے آزمائش کا دور چالو ہو جائے گا۔ کون سے سال میں؟ 6ویں دور۔ کیا آزمائش ہوگی؟ ایک تہنیتی پروگرام ہمارا لاک ڈاؤن سے پہلے ہوا تھا، اب اس کے بعد یہ دوسرا تہنیتی پروگرام ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اب تک جو تقاریر اور جو خطابات سنے کہ علم بہت بڑی نعمت ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے، اور دین کا علم سارے علوم کا امام ہے۔ ایسے ہی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر آنے والا بھی بڑا قابل احترام ہے اور قابل اکرام ہے۔ تو ہم نے چاہا اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت میں کہ 9 فارغ علماء کرام کی مبارکبادی اور ان کی تہنیت پیش کی جائے، ان کی شال پوشی کی جائے اور ان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے۔ تو آج ہم ان علماء کرام کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہم ان 9 فارغ علماء کرام کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے صدر مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا نذیر احمد شکیل صاحب دامت برکاتہم بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم ان کے دست بازو بنے ہوئے ہیں، ان کی نگرانی میں کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اخلاص اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج کے 9 فارغ علماء کرام میں سب سے پہلے میں مفتی محمد اظہر الدین صاحب قاسمی، جناب محمد عبد القیوم صاحب ساکن گولہ خانہ تعلقہ بیدر، انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی ہے۔ نمبر 2 مولانا منصور صاحب مسولدار، جناب محمد مصطفیٰ صاحب تعلقہ ہمن آباد، وہ تشریف لائے۔ مولانا محمد اظہر صاحب حقانی، ان کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے طرف سے ایک توصیف نامہ اور شال پوشی اور کچھ رقم اعزاز کے طور پر، احترام کے طور پر دی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا محمد اظہر صاحب، جناب محمد جعفر علی صاحب سنگار باغ بیدر، منصور، مولانا محمد اعجاز صاحب حقانی بن جناب محمد عبد القیوم صاحب حق کالونی بیدر، مولانا محمد قاسم صاحب ابن جناب محمد شبیر صاحب اڈبال تعلقہ بیدر، مولانا محمد آصف صاحب رشیدی بن جناب محمد یوسف صاحب کمٹھانہ تعلقہ بیدر، مولانا نظام الدین صاحب احیائی، جناب محمد عبداللہ صاحب چڑگپا، مولانا محمد یوسف صاحب قاسمی کمٹھانہ، مولانا محمد اعظم صاحب بن جناب غلام مکرم صاحب نور خان تعلیم، مولانا محمد فضل الرحمان صاحب بن جناب حافظ فہیم صاحب منیار تعلیم،
مولانا محمد عادل صاحب مسیحی بن جناب حافظ محمد توفیق صاحب شمسیہ کالونی. مولانا محمد انصار اللہ خان صاحب حسامی بن جناب محمد سعد اللہ خان صاحب. مولانا محمد زید اللہ خان صاحب حسامی بن جناب محمد سعد اللہ خان صاحب بدری کالونی. مولانا محمد عمران صاحب سعادتی بن جناب محمد غوث صاحب. مولانا محمد مسیح الدین صاحب رحمانی بن جناب محمد مخصوص صاحب. مولانا محمد یوسف صاحب رشادی جناب سید اقبال الدین صاحب گولا خرا. مولانا ابراہیم صاحب بن جناب محمد نذیر صاحب کمٹھانہ. مولانا معین الدین صاحب. دعا پر انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا. دعا انشاءاللہ مقامی طور پر ہمارے سرپرست حضرت مولانا عبدالغنی خان صاحب حسامی دامت برکاتہم فرمائیں گے. اخیر میں خاص طور پر حیدرآباد سے تشریف لانے والے ہمارے معزز اور موقر علماء حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات ضروریات کے باوجود ہمارے اس پروگرام کو اہمیت دیتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کا تحفظ فرمائے. اور خاص طور پر یہ جو مہمان حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان تو نہیں ہیں، میزبان ہی ہیں. اپنے شہر سے آنے والے، دیہاتوں سے، تعلقہ جات سے، ہر جگہ سے آنے والے تمام شرکا حضرات کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس پروگرام میں آ کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا، ہمارے لیے بھی نجات کا اور شفاعت کا ذریعہ بنایا اور اپنے لیے بھی ذریعہ بنایا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے اور بار بار ایسے پروگرام منعقد کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سارے حضرات نے دعائے صحت کی اور دعائے مغفرت کی درخواستیں کی ہیں. سب کا نام تفصیل سے لینا مشکل ہے، اس لیے ہم دعا کریں کہ جن حضرات نے صحت کی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ رب العزت ان تمام کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور ایک اعلان دعا سے پہلے یہ ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ایک تفہیم ختم نبوت ورکشاپ 22 اور 23 اکتوبر کو ہفتے اور اتوار کے دن اسی ترتیب کے ساتھ بسوا کلیان تعلقے میں بھی منعقد ہونے جا رہا ہے. اور وہاں انشاءاللہ وہاں کے ذمہ دار یہاں آئے تھے اور انہوں نے ہم سے درخواست کی ہے، وہ بھی اس طرح کے اہتمام کی کوشش کا ارادہ کر رہے ہیں. آپ شرکت کی بھی کوشش کیجئے اور ان کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پروگرام کو بھی کامیاب بنائے. اور وہاں جو پروگرام ہوگا اس مسجد کا نام مسجد رفیع ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے منعقد کرنے پر جب بھی آپ کو آواز دی جائے آپ برابر اس میں شرکت کرتے رہیں. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے کریم آقا، اے کریم اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں. اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم اس کا اقرار ہے. اے اللہ بہت کچھ کرنا تھا لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں،
اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارا جو منصب تھا، ذمہ داری تھی، اے اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ صحیح طور پر نہیں نبھا سکے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان اور یقین میں اے اللہ کامل نصیب فرما. ہدایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ قدم کے پھسل جانے سے، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. فرقے باطلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں ایمان پر جینا اور ایمان کی موت نصیب فرما. اے کریم اللہ اچانک کی موت سے، لاعلاج بیماریوں سے، اے اللہ ایمان کے ختم ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ایمان کامل نصیب فرما. ہدایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما. اخلاص کے دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اے اللہ ختم نبوت میں جتنے علماء کرام کام کر رہے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ سوتے ہوئے لوگوں کو انہوں نے جگا دیا. اے اللہ اپنے کرم سے دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. ختم نبوت زندہ